بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں جان ڈالی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا، اے میرے فرشتوں، آدم کو سجدہ کرو۔ حکم الہی پا کر سارے فرشتے سجدے میں جھک گئے، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اب آپ سوچیں گے کہ وہاں شیطان کیا کر رہا تھا، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تخلیق انسانیت سے پہلے، یعنی انسان کو پیدا کرنے سے پہلے، شیطان نہیں تھا، بلکہ وہ ایک عبادت گزار فرشتہ تھا۔ اس کو یہ سہولیت عطا کی گئی تھی کہ وہ جب بھی چاہے جنت میں آ جا سکتا تھا۔ وہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے سجدوں کو اگر زمین پر بچھا دیا جائے تو پورا زمین ان کی سجدوں سے بھر جائے گا۔ شیطان کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا تھا۔ جب شیطان نے اللہ کا حکم نہیں مانا تو اللہ نے اس کو مردود قرار دے دیا۔ جب شیطان سے پوچھا گیا کہ تم نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو شیطان کہنے لگا، یا اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ ہمیشہ بلند رہتا ہے اور مٹی ہمیشہ نیچے، تو بھلا آگ اس مٹی کو کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ اسی گھمنڈ کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جب شیطان جا رہا تھا تو اس نے کہا، یا اللہ، میں تو جہنم میں جاؤں گا، لیکن میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، بلکہ تیرے بندوں کو بھٹکا کر اس کو جہنم میں ساتھ لے جاؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا، جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ کبھی بھی تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ شیطان کا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو دیکھ لیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم جنت میں رہو۔ بہت سالوں تک حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اکیلا پن محسوس کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا جن کا نام حوا رکھا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی نکاح کر دی اور حکم دیا کہ تم دونوں جنت میں رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جنت میں جو کچھ بھی چاہے کھا سکتے ہو سوائے ایک پھل کے، تم اس پھل کو مت کھانا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا دونوں جنت میں رہنے لگے۔ کچھ ہی دنوں بعد شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آتا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو کہتا ہے، بہکانا شروع کر دیتا ہے کہ تم اس پھل کو کھا کر تو دیکھو، یہ کتنا مزیدار ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس پھل کو کھانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا۔ شیطان کا داؤ پیچ آدم علیہ السلام پر نہیں چلا تو وہ ان کی بیوی حضرت حوا کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا کہ تم اس پھل کو ایک بار کھا کر دیکھو تو صحیح، کتنا لذیذ ہے، اور جب اللہ کو پتہ چل جائے گا تو ان سے معافی مانگ لینا۔ حضرت حوا شیطان کے بہکاوے میں آ گئی اور انہوں نے اپنے شوہر کو بھی راضی کر لیا۔ پھر وہ دونوں مل کر اس پھل کو کھا لیا جس پھل کو کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ دونوں نے جیسے ہی پھل کھایا شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ اس پھل کو کھاتے ہی دونوں کا ہاضمہ خراب ہو گیا، جن کی وجہ سے جنت میں گندگی پھیلنے لگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو سزا کے طور پر دنیا میں الگ الگ جگہ پر بھیج دیا۔ کئی سالوں تک حضرت آدم علیہ السلام اپنے گناہ کی معافی مانگتے رہے، اپنے گناہ سے توبہ کرتے رہے۔ آخر کار ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی جاتی ہے اور دونوں کی ملاقات بھی کروا دی جاتی ہے۔ پھر ان دونوں سے بچے پیدا ہوتے ہیں اور دھیرے دھیرے دنیا میں جو ہے انسانیت پھیل جاتی ہے۔